اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بھی تو زہر کا پیالہ پی لیا تھا, ان کو تو کچھ نہیں ہوا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ جب چاہتا ہے ہوتا ہے. ہم بھی کبھی موقع ملا تو قدرت ظاہر کرنے کے لیے زہر وہر کا پیالہ پی لیں گے, اور ہم تو زہر کا پیالہ بھی نہیں پی رہے, ہم تو صرف احتیاطیاں کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں زہر کا پیالہ پینے کے یا کوئی اس طرح کے جو کرامتیں ہوتی ہیں, کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا, یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. الہام یہ ہوتا ہے کہ آج ہم اپنی عام ضابطے سے ہٹ کر اپنی طاقت اور قدرت ظاہر کریں گے کافر کے سامنے. تو اے مسلمان, اے اللہ کے ولی, تو وہ کام کر لے جس کا یہ تجھے کہہ رہے ہیں اور ہم تجھے اپنی قدرت سے بچا لیں گے. یہ الہام ہوتا ہے. تو جب کسی ولی کے دل میں یہ الہام ہو اور اتنا مضبوط الہام ہو کہ اس کو اللہ کی طرف سے پھر یہ اطمینان بھی مل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے, یہ شیطانی تصرف نہیں ہے, پھر وہ ایسے کام کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں, اب جیسے یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر پینے کا واقعہ, مجھے اس کی سند کی پوری تحقیق نہیں ہے, لیکن اگر یہ واقعہ بالفرض ثابت نہ بھی ہو تو ایسے اور واقعات تاریخ میں بہت ثابت ہیں کہ تبلیغ جماعت میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا انہوں نے, ایک جماعت گئی ہوئی تھی اور واقعی جب ہاتھ باہر نکالا تو بالکل ٹھیک تھا. ایسی کرامتیں ہوتی ہیں اہل اللہ کے ساتھ, لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کرامت کا ظہور اس وقت جائز ہے, یعنی ایسا کام کرنا اس وقت جائز ہے جب اللہ کی طرف سے ولی کے دل میں الہام ہو, اور الہام اتنا مضبوط ہو کہ وسوسہ نہ ہو وہ, اور وہ الہام جب اس کے علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے اطمینان دلا دیا جاتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے, اس میں شک و شبہ نہ کرنا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ پیغمبر نہیں تھیں, تو جب بچے کے بارے میں ڈر ہوا کہ فرعون اس کو آ کے قتل کر دے گا, موسیٰ علیہ السلام کو آ کے قتل کر دے گا, تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہا کہ اے ماں, اے موسیٰ کی ماں, تو اس کو دودھ پلا. اب دیکھو یہ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے باتیں کر رہا ہے, یہ وہی وہ والی وہی تھوڑی ہے جو پیغمبروں پر آتی ہے, وہ تو صرف پیغمبروں پر آتی ہے. یہ اصل میں الہام ہے جسے وحی سے تعبیر کیا جا رہا ہے, جو پیغمبر کے علاوہ پر بھی ہو سکتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کی نیک ولی تھیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا, ہم نے ان کو بتا دیا کہ ارضعیہ, اس کو دودھ پلا, فاذا خفتی علیہ, جب تمہیں ڈر ہو, فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی, اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا اور غم نہ کرنا. اب آپ بتائیں اپنے بچے کو دریا میں پھینک دینا یہ جائز ہے کیا؟ یہ تو فرعون آتا تو خود قتل کرتا نا, فرعون کے فوجی آتے, اس میں قتل کی نسبت کس کی طرف ہوتی؟ فرعونیوں کی طرف نسبت ہوتی. ساری دنیا کہتی فرعونی نے مارا, ماں نے نہیں مارا, لیکن بچے کو جب دریا میں پھینک دیں گے پھر تو موت یقینی ہے اس کی, بہت کم امکان ہے بچنے کا. پھر نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اگر بچہ مر جاتا نسبت کس کی طرف ہوتی؟ ماں کی طرف. لیکن ماں کیا کر رہی ہے؟ وہ بچے کو صندوق میں بند کر کے, جہاں ہوا کا بھی خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ہوا بچے کو پہنچے گی نہیں پہنچے گی, اور صندوق کے حوالے کیا, دریا کی موجوں کے حوالے کیا جا رہا ہے, دریا کی موجوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. تو اس میں تو اگر بچہ ہلاک ہو جاتا تو نسبت ماں کی طرف ہوتی نا, ماں گنہگار ہوتی, لیکن نہیں ہوتی گنہگار. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ کے حکم پر کر رہی ہیں, اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو آرڈر کیسے دے رہا ہے؟ فرشتے کے ذریعے نہیں, کسی اور ذریعے سے نہیں, اللہ ڈائریکٹ ان کے دل پہ القاء کر رہے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ولی اللہ کو بعض دفعہ ایسا الہام ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اس میں اس ولی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے, اور اس بیس پر کوئی وہ ایسا کام کر سکتا ہے جو عادت کے خلاف ہو, اس میں بظاہر ہلاکت ہو. شریعت تبدیل نہیں کر سکتا. پتہ چل رہا ہے کل سے لوگوں کے الہام شروع ہو گئے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ 5 نمازوں کے بجائے 4 ہو گئی ہیں, یا اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ داڑھی کاٹ لو. تو یہ الہام شیطان کی طرف سے ہوگا, اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا, اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ شریعت میں جو حلال و حرام کے مسائل ہیں وہ بہرحال قرآن و سنتی سے پوچھے جائیں گے, وہ کسی الہام سے نہیں پوچھے جا سکتے, ان کا تعلق الہاموں سے نہیں ہے. الہام سے شرعی مسائل کا یاد رکھیں, شرعی مسائل کا استنباط نہیں ہو سکتا. ہاں یہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے, خطرے والا کام,
جس میں اللہ کی طرف سے ایسا الہام ہو اور اس میں کوئی حکمت ہو اس خطرے والے کام میں. تو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی بیس پر اپنے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر رہی ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ پر, اللہ کے علاوہ پر الہام نہیں ہوتا, تو اس آیت کی نفی ہو رہی ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں الہام تو ہوتا ہے مگر وہ یقینی نہیں ہوتا, تو ایک غیر یقینی چیز کی بیس پر موسیٰ کی والدہ, حضرت موسیٰ کی والدہ اگر اپنے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر رہی ہیں تو پھر گنہگار ہونا چاہیے ان کو, حالانکہ گنہگار نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ الہام یقینی تھا. اور اس سے بھی مضبوط دلیل میرے دعوے کی یہ ہے کہ اللہ نے اسی الہام میں یہ بھی کہا کہ اے موسیٰ کی ماں, تو اس بچے کو دریا کے حوالے کر دے, انا رادوہ الیکی, ہم اسے تیری گود میں لوٹا دیں گے, بہت جلد لوٹا دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ الہام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں پریشان تھی, لیکن ادھر اللہ نے جب وہ فرعون نے اس بچے کو اٹھایا ہے, حرمنا علیہ المراضع من قبل, تو اللہ نے ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا. بالآخر حضرت موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا, کسی نے بتایا کہ ایک عورت ہے وہ دودھ پلائے گی تو اس کا دودھ پی لے گا یہ. تو جب حضرت موسیٰ کی ماں آئیں, بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کیا, تو فرعونیوں نے بچے کو حضرت موسیٰ کی ماں کے حوالے کر دیا کہ جب تک یہ تھوڑا سمجھدار نہیں ہو جاتا تو آپ اسے دودھ پلاتی رہیں. تو اب یہاں دیکھیں قرآن کے الفاظ کہ اس طرح ہم نے موسیٰ کی ماں کی گود میں بچہ واپس لوٹا دیا. کیوں لوٹا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں لتعلم, تاکہ اس کو یقین ہو جائے, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. اب آپ بتائیں اللہ نے وعدہ کہاں کیا تھا؟ الہام کے ذریعے. تو وہ الہام یقینی تھا, تبھی اسے وعدے سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ نہیں توڑتا. تو اس صاف قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ولی اللہ پہ بھی بعض دفعہ الہام ہوتا ہے جو بالکل یقینی ہوتا ہے, اگرچہ وہ دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہے لیکن اس ولی کے حق میں وہ حجت ہوتا ہے, لیکن اس سے شریعت تبدیل نہیں ہوتی. ہاں بعض ایسے کام اس الہام کی بیس پہ کرنا جائز ہیں کہ جو عام حالات میں خطرناک ہونے کی وجہ سے ناجائز ہو سکتے ہیں, لیکن جب وہ یقینی الہام ہوتا ہے تو وہ کام خطرناک رہتے نہیں ہیں. تو اس سے میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ زہر کا پیالہ پی لیا, یا بعض ہمارے تبلیغی ساتھیوں نے ہمیں واقعہ سنایا تھا, بچپن میں بہت پرانی بات ہو گئی, وہ جماعت آئی تھی, انہوں نے بتایا کہ ایسے امیر صاحب نے کڑائی میں ہاتھ ڈالا اور نہیں جلا. تو یہ جو اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں اور تاریخ میں ہوتے رہے ہیں, بعض لوگ تو پاگل ہیں جو بالکل ان واقعاتی کا انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سے واقعات میں سند کمزور ہوتی ہے, لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں, اپنے بزرگوں کے بلا وجہ قصے گھڑ لیے ہوتے ہیں, لیکن ایسے بہت سے واقعات مستند بھی ہیں, صحیح سند سے ثابت بھی ہیں, بڑے بڑے محدثین نے ایسے واقعات لکھے ہیں. تو وہ واقعات الہام کی بیس پہ ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں جب تک ایسا یقینی الہام کسی کو نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے لیے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا جائز نہیں ہے. تو اب آپ آگ کے قریب جا رہے ہوں, ہم آپ سے کہیں گے بھائی نہیں جاؤ, آپ کہیں گے اللہ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اللہ ہمیں بھی بچا لے گا, تو ہم اسے کہیں گے بھائی یا تو آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا مضبوط الہام ہوا ہے تو آپ جائیں, نہیں ہوا تو آپ آرام سے بیٹھے رہیں. لیکن اگر ہوا بھی ہے تو سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہوا ہے؟ اللہ ایسا الہام اسی موقع پہ کرتے ہیں نا جب اسلام کی کوئی طاقت دکھانا مقصد ہو, بلا وجہ تھوڑی ہوتا ہے یہ. تو یہاں کون سی طاقت دکھائی جا رہی ہے جو آپ آگ میں چھلانگ لگا رہے ہو؟ تو کیا دکھایا جا رہا ہے اس سے؟ اور دوسری بات یہ کہ الہام صرف اسی آدمی کے حق میں حجت ہوتا ہے, دوسروں کے حق میں حجت نہیں ہوتا. کہ خالد ابن ولید اگر زہر کا پیالہ پی لیں تو آپ نے بھی واقعہ سنا, آپ بھی پینا شروع کر دو, مرو گے بھائی, تو آنتیں کاٹ ڈالے گا زہر. تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے, نہ اسلام کو دنیا کے سامنے غالب کرنے کے لیے یہ دکھانا جائز ہے. مجھے ایک واقعہ اس موقع پہ یاد آتا ہے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے, ان کا ہندوستان میں ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے, ان کا ایک مناظرہ تھا کسی عیسائی سے. تو دلائل کی دنیا میں وہ عیسائی کمزور پڑ گیا. تو آپ کو پتہ ہے جو دلائل کی دنیا میں کمزور ہوتے ہیں نا, وہ اس قسم کے پھر چیلنج کرتے ہیں, تم یوں کر کے دکھاؤ تو میں یوں کر کے دکھاؤں گا, حالانکہ یہ حق اور باطل کے کوئی معیار نہیں ہے یہ. تو اس عیسائی نے کہا کہ جی چھوڑیں یہ ساری بحث مباحثہ, آپ ایسا کریں کہ میں اپنی کتاب بائبل آگ میں پھینکتا ہوں اور آپ معاذ اللہ نقل کفر قرآن آگ میں پھینکیں. جس کی کتاب بچ گئی نا وہ دین برحق ہے اور وہ کتاب برحق ہے. یعنی میں بھی بائبل آگ میں پھینکتا ہوں, ڈالتا ہوں, اور آپ قرآن رکھیں آگ میں, تو دیکھتے ہیں.
اگر میری بائبل جلنے سے بچ گئی اس کا مطلب اللہ میرے ساتھ ہے, میرا دین برحق ہے, اور آپ کا قرآن اگر بچ گیا تو اس کا مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہے. اب بڑا مجمع تھا لوگوں کا. وہ بزرگ جو تھے, کاش مجھے ان کا نام اس وقت ذہن میں ہوتا, کیونکہ اس وقت میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ یہ واقعہ میں بیان کروں گا, تو بیان کے دوران ضمناً آ گیا, ورنہ میں ان کا نام تلاش کر لیتا. تو وہ بزرگ جو تھے نا, وہ سر ایسے نیچے کر کے بیٹھ گئے پریشان. پہلے میں اس واقعے کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں ذرا اس کی حقیقت بیان کر دوں. اگر آپ کو کوئی چیلنج کرے نا عیسائی کہ میں بائبل کو آگ میں ڈالتا ہوں, تم اپنے قرآن کو آگ میں ڈالو, جو دین بچ گیا وہ صحیح ہے, تو آپ نے پتہ ہے اسے کیا جواب دینا ہے کہ دین کے برحق یا باطل ہونے کی یہ علامت ہی نہیں ہے. کسی چیز کے برحق ہونے کی علامت یہ ہے کہ دلائل سے وہ ثابت کرو. جیسے ایک آدمی سچا ہے یا جھوٹا, تو سچا ہونے کی علامت ہے کہ محلے والے اس کے بارے میں کیا گواہی دے رہے ہیں, جھوٹا ہونے کی علامت ہے پبلک کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں, کتنے جھوٹ اس کے پکڑے گئے ہیں. یہ علامت نہیں ہے کہ دونوں کو آگ میں ڈالو, جو بچ جائے گا وہ سچا ہے. یہ تو پہلے دلائل سے جب ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو پھر بعض دفعہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کر دیتے ہیں. تو پیغمبروں کے ساتھ تو کرتے ہیں, ولی کے ساتھ ایسا کریں گے تو پہلے دلیل ہونی چاہیے, ولی کو الہام ہونا چاہیے, ورنہ یہ جائز نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ بھائی یہ حق اور باطل کی دلیل نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں دیکھیں, اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے دعویٰ کیا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے جی 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے نہیں جی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے نہیں جی 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. اب دلائل کی دنیا میں آپ کا سچا ہونا ثابت ہو گیا. آپ نے تمام ریاضی دان کو بلا لیا, کیلکولیٹر رکھا, 2 کو 2 سے جمع کیا تو 4 جواب آ رہا ہے. اس نے کہا میں اس کیلکولیٹر کو نہیں مانتا. آپ نے وسیم بھائی کا کیلکولیٹر منگوا لیا, یار وسیم تو اپنا کیلکولیٹر لا, میرے کیلکولیٹر کو نہیں مانتا. یہ وسیم بھائی کے کیلکولیٹر میں 2+2 لکھا, جواب 4 آیا. وہ کہہ رہا ہے میں وسیم کو نہیں مانتا. آپ کہتے ہیں چل ایسا کر, تو اپنی پینٹ سے نکال کیلکولیٹر, اس میں کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس کی پینٹ سے کیلکولیٹر نکالا گیا, اس میں 2+2 لکھا, جواب 4 آیا. لیکن وہ ایسا ڈھیٹ ہے پھر بھی نہیں مان رہا. وہ کہہ رہے نہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. تو آپ کہتے ہو بھائی اب کوئی دلیل تم دو. اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں, تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ. اگر میں بچ گیا تو اس کا مطلب 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, اور اگر تم بچ گئے تو اس کا مطلب 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. تو بتاؤ یہ کوئی کامن سینس کی بات ہوگی؟ آپ کہیں بھائی 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں, اس کی دلیل کیلکولیٹر ہے, اس کی دلیل ساری دنیا کے ریاضی دان ہے, اور تو پاگل آدمی ہے. اب تو پتہ نہیں کوئی کیمیکل لگا کے بیٹھا ہوگا آگ میں, تو نہیں جلے گا. تو حق اور باطل کی یہ علامت نہیں ہوتی کہ جو آگ میں بچ جائے تو وہ دین سچا ہے, جو آگ میں جل جائے وہ دین جھوٹا ہے. تو لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو الہام کریں اور کہیں کہ دیکھو دلائل کی دنیا میں تو یہ بندہ ہار گیا ہے, لیکن تم آگ میں چھلانگ لگا لو, ہم تمہیں بچا لیں گے اور اس کو مار دیں گے. اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ کمبخت واقعی جھوٹا تھا. تو یہ ایک اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بعض دفعہ ایسے واقعات کر دیتے ہیں, لیکن یہ کرائیٹیریا نہیں ہے, یہ معیار نہیں ہے. تو اسی طرح وہ جو بزرگ تھے نا, جب انہوں نے دیکھا کہ عیسائی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بائبل کو قرآن میں ڈال دیتا ہوں, آپ قرآن کو ڈال دیں, جس کی کتاب بچ گئی وہ دین سچا ہے, تو وہ بزرگ بیٹھ گئے سر نیچے کر کے, پریشان بیٹھے ہوئے. اور ادھر عیسائیوں نے شور مچانا شروع کر دیا, خوشی سے تالیاں بجانا شروع کر دیں, ہار گئے. ان کو پتہ ہے کہ معاذ اللہ ہمارا قرآن جل جائے گا اور بائبل جو ہے بچ جائے گی, تو یہ دین جھوٹا ہے, ہم جیت گئے. اور ادھر مسلمان پریشان. عقل تو ہے نہیں نا لوگوں میں کہ یار یہ کون سی پریشانی والی بات ہے, یہ تو دعویٰ ہی غلط ہے. لیکن بعض دفعہ اللہ اپنی قدرت ظاہر کرتے ہیں. بزرگ کافی دیر سر نیچے, یہ واقعات ہوتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ, جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ بسا اوقات ایسی مدد کے واقعات کرتے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. لیکن یہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے بہرحال. تو کافی دیر سر جھکا کے بیٹھے رہے. پھر کافی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے اس کلام کو, جس کے برحق ہونے کا مجھے یقین ہے, میں اس کلام کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینک دوں. یہ تمہارا جگرا ہوگا بھائی, ہمارا تو جگرا نہیں ہے. تمہارا جگر ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو آگ میں پھینک رہے ہو, میں تو نہیں پھینک سکتا. میں اس کو سینے سے لگا سکتا ہوں. تو ایسا کرو, تم اپنی بائبل کو سینے سے لگاؤ, میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں, اور پھر دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں. ہم میں سے جو زندہ بچ گیا اس کا دین سچا ہے. ارے بھائی وہ جو پادری تھا اس کے تو پسینے چھوٹ گئے, کیونکہ وہ تو کہیں کیمیکل لگا کے لایا ہوا تھا نا بائبل کے اوپر کسی طرح بچانے کے لیے. اب بڑا پریشان, اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. الحمدللہ مسلمان مناظرہ جیت گئے. بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو یقین تھا کہ وہ بھی چھلانگ لگائے گا اور آپ بھی چھلانگ لگائیں گے تو آپ بچ جائیں گے؟ اگر وہ واقعی تیار ہو جاتا تو کیسے آپ یعنی
جل جاتے, دونوں جل کے مر جاتے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ دیکھیں میں نے اللہ کی طرف توجہ کی, میں نے کہ اللہ میں بہت پریشان ہوں, یہ عیسائی جو ہے نا کیسے لوگوں کا یہ تو عوام تو جاہل ہوتی ہے نا, یعنی جاہل کا مطلب یہ کہ علم کی کمی ہوتی ہے, وہ دلائل کو تھوڑی دیکھتے ہیں, وہ تو ایک کرامتوں اور قصوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو اے اللہ تو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے کچھ کر لے. تو کہتے ہیں میرے دل میں الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ جیسے میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو آگ میں جلنے سے بچا لیا تھا تو آج میں تجھے بھی آگ میں جلنے سے بچا لوں گا. کہہ رہے میرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ القاء ہوا, میں تیار ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, میں قرآن کو سینے سے لگا کے آگ لگاتا ہوں, تو بائبل کو سینے سے لگا کے آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں, تو بائبل کو سینے سے لگا کے آگ میں چھلانگ لگا. تو یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی اللہ والے کو کوئی ایسا مضبوط الہام ہو جاتا ہے, اس الہام کی بیس پہ وہ کام کرتے ہیں, لیکن قاعدہ نہیں ہے. آپ کو جب بھی کوئی مناظرے کی دعوت دے چھلانگ لگاؤ دیکھیں کون بچے گا, آپ کہیں بھائی جان چھلانگ لگانے کے لیے میرے پاس بہت ساری جگہیں ہیں, دبئی چلتے ہیں, وہاں وہ اسکائی ڈائیو جو ہوتی ہے نا وہ کرتے ہیں, پیراشوٹ سے وہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں. اور آؤ چلو چرنا ساحل چلتے ہیں, وہاں بڑی زبردست ایک پوائنٹ ہے, تو وہاں سے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں, وہ سمندر میں بڑا مزہ آتا ہے. تو یا ویسی چھلانگیں لگانے کا شوق ہو رہا ہے تو بیڈ پہ اچھلو چھلانگیں مارو. تو لیکن یہ کہ آگ میں چھلانگ لگانا یہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں لکھا, نہ کسی کتاب میں لکھا ہے. دلائل جو ہے نا آگ میں چھلانگ لگانے سے ثابت نہیں ہوتے, دلائل کی دنیا سے ثابت ہوتے ہیں. آؤ بحث کرو, ڈیبیٹ کرو, پتہ چلتا ہے کس کا دین سچا ہے. لیکن آپ اتنے اللہ والے ہیں, اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اللہ آپ کو الہام کر دے تو لگا لے چھلانگ, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ نے بچنا ہی ہے یقینی ہے اگر. لیکن ایسا الہام بہت کم ہوتا ہے, بہت کم لوگوں پر ہوتا ہے. تو اصول اور ضابطہ کیا ہے میرے بھائی کہ جب کوئی آگ کی طرف جا رہا ہے آپ اسے منع کریں گے بھائی نہیں جاؤ. اب آپ مجھے بتاؤ اس موقع پر اگر وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے منکر ہو, ابراہیم کو اللہ نے بچا لیا تو مجھے نہیں بچائے گا, تو آپ کہیں گے بھائی صرف ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہی کو بچانے کی رپورٹ ہے اب تک, اس کے علاوہ جتنے بھی نیک ہوں یا برے ہوں آگ میں گئے ہیں تو جلے ہیں, وہ تباہ ہوئے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ آگ کو جنت بنا دیتا ہے جیسے اصحاب الاخدود کو. تو یہ تو ایک معجزے ہیں, کرامتیں ہیں, لیکن اصول ضابطہ میرے بھائی یہی ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا. ہم آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگ سے بچنے کی کوشش کا حکم دیا. آپ نے فرمایا رات کو جب سو اور آرام کرنے کے لیے لیٹو تو چراغ کو گل کر دو, چراغ بجھا دو. فإن الفویسقۃ تضرم النار علی اہلہا, اس لیے کہ یہ جو چوہا ہے نا یہ فاسق فاجر ہے, یعنی بڑا نالائق ہے یہ بعض دفعہ رات کو چراغ گرا دیتا ہے اور گرنے سے کیا ہوتا ہے کسی پردے میں کسی چادر وادر میں آگ لگ کے پورا گھر جل جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ رات کو چراغ گل کرنے کی بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا پتہ کہ چوہا ہو بھی کہ نہ ہو, ہر گھر میں چوہے تھوڑی ہوتے ہیں. نمبر 2 اگر چوہا آ گیا تو ضروری ہے کہ وہ چراغی کی طرف جا کے اسی کو گرائے گا, اور چوہے کو دنیا میں دوسرے کام نہیں ہے, چوہا تو جاتا ہے زیادہ تر کھانے پینے کی چیزوں میں منہ مارتا ہے. تیسری بات یہ اگر اس نے گرا بھی دیا تو چراغ بجھ جائے گا, تو تمہیں بجھانے کی اور تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے, جا کے اٹھ کے پھونکے مار مار کے اپنی آکسیجن ضائع کر رہے ہو, پھونکے بلا وجہ اپنی پھونک ضائع کر رہے ہو, تو اس کو خود ہی بجھ جائے گا وہ جب چوہا گرائے گا. تو یہ ضروری تھوڑی ہے کوئی پردہ ہو قریب میں یا بستر میں آگ بھی لگے. اور اگر آگ لگ بھی گئی تو آگ جیسے ہی لگتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے, پانی ڈال دینا, ضروری تو نہیں کہ پورا گھر ہی جل جائے گا. لیکن نا احتیاط کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اسٹیپ بیان کیا ہے کہ کیا جا رہا ہے بھائی چراغ گل کرنے میں, تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے, سو رہے ہو تو پھر روشنی کی کیا ضرورت ہے, گل کر دو. اس بات کا امکان ہے کہ چوہا بھی ہو. نمبر 2 پھر چوہا آگ کی طرف بھی جائے, امکان بہرحال ہے, اس کا یقین نہیں ہے لیکن 1% بھی امکان ہے امکان. تیسرا پھر اس 1% میں سے 1% اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس چراغ کو گرائے بھی, اور پھر 100 میں سے 1% اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ کپڑے میں کہیں آگ لگے بھی, اور پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ پورا گھر جلا دے, تم اس میں جل کے راکھ بن جاؤ. تضرم النار علی اہل بیتہ, پورا اہل بیت کو تباہ و برباد کر دے وہ. تو نہ تو نبی نے یہ کہا کہ احتیاط نہ کرو, اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں چراغ جلتا رہنے دو, اگر آگ لگ بھی گئی, چوہے نے چراغ گرا بھی دیا اور گھر جل بھی گیا تو جلی جاؤ گے نا. تو میں نے جو شہید لوگوں کی فہرست بیان کی ہے کہ جن کو دنیا میں موت کی صورت میں شہادت کا اجر ملتا ہے, ان میں وہ بھی داخل ہیں جو جل کے مر جائیں, تو وہ بھی شہید ہی کہلاتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
نا میرے بھائی ایسا نہیں کیا. تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ آج کل ہم جو دیندار کہلاتے ہیں ان کی سوچ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت جو ہمیں بتا رہے ہیں ان کی سوچ میں کتنا فرق ہے. کون سی چیز اٹھا کے ہم کہاں فٹ کر رہے ہوتے ہیں جو وہاں منطبق کرنے کی ہوتی نہیں. تو یاد رکھیں جیسے یہ دنیا کا اصول ہے کہ دنیا میں کامیابی اس کو ملے گی جو اسباب اختیار کرے گا. تبھی تو آج گوروں دنیا کے لحاظ سے غیر مسلم زیادہ کامیاب ہیں, کیونکہ دنیا کے لحاظ سے بہرحال انہوں نے کامیابی کے اسباب ہم سے زیادہ اختیار کیے ہیں, اس لیے اللہ نے ان کو نواز دیا دنیا میں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.